بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عوامل النحو پڑھیں گے، ترکیب کریں گے۔ فَيَرْفَعُ اسْمًا وَاحِدًا بِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ فَاعِلِهِ مثل جاءني المضروب غلامه۔ ترجمہ ہو گیا تھا، ترکیب کرتے ہیں۔ فا تفریعیہ، فا تفریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نتیجے پر داخل ہو، تو یہ نتیجے پر داخل ہوا ہے یہاں دیکھو، اور وہ اس میں مفعول اپنے فعل مجہول جیسا عمل کرتا ہے۔ تو آگے فا آ گیا تفریعی، یعنی جس طرح فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا تھا، تو اسی طرح یہ اس میں مفعول بھی ایک اسم کو رفع دیتا ہے اور وہی اس کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ فا نتیجے پر داخل ہے، تو کہتے ہیں اس میں مفعول اپنے فعل مجہول جیسا عمل کرتا ہے۔ فا یرفع اسما واحدا، تو پس وہ رفع دیتا ہے ایک اسم کو، بئیں طور کہ وہ ایک اسم جس کو یہ رفع دیتے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام فاعل کے ہوتے ہیں، قائم فاعل کا نائب ہوتا ہے، فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو فا تفریعیہ یرفع فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو اس میں مفعول کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اسمن منصوب لفظاً موصوف، واحداً منصوب لفظاً صفت۔ کیسے پتہ چلا یہ موصوف صفت ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، دو نکرے جب اکٹھے آ جائے، اسی طرح دو معرفے آ جائے، تو عام طور پر یہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو موصوف صفت مل کر یہ مفعول بیہی ہو گیا، مفعول بیہی۔ با جارہ ان حرف مشبہ بالفعل، یہ ہو ضمیر منصوب محلاً اس کا اسم۔ منصوب کیوں؟ اس لیے کہ ان جو حروف مشبہ بالفعل ہے وہ اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، تو یہ منصوب ہے۔ محلاً کیوں؟ کیونکہ یہ ہو ضمیر ہی آپ کو پتہ ہے، اور ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے، تو یہ منصوب محلاً اس کا اسم۔ قائم مرفوع لفظاً اس میں فاعل، مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ آخر میں ان کی خبر بنے گا، حرف مشبہ بالفعل کی، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو قائم مرفوع لفظاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ مقام منصوب لفظاً مضاف، فاعلی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، اور یہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ مقام مضاف کے لیے، اب مقام مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا۔ یاد رکھنا، جو الفاظ زمانے یا جگہ پر دلالت کرتے ہیں وہ ترکیب میں مفعول فی ہوتے ہیں۔ تو مقام آپ کو پتہ ہے جگہ کو کہتے ہیں، تو لہٰذا جو بھی الفاظ زمانے یا وقت پر، زمانے یا جگہ پر دلالت کرتے ہیں تو وہ ترکیب میں کیا ہوتے ہیں؟ مفعول فی۔ اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا، دو اسم ہو یا تین ہو، دو اسم ہو تین اسم ہو، تیسرے کے ساتھ ضمیر آ جائے، دو اسم ہو تین ہو یا چار ہو، چوتھے کے ساتھ ضمیر آ جائے، تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہ مفعول فی ہوا قائم اسم فاعل کے لیے۔ اب قائم اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ان کی خبر ہے۔ اب ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بتاویل مفرد مجرور ہے با جارہ کے لیے، جار مجرور میں کر متعلق یرفع فعل کے۔ اب یرفع فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ مثل مرفوع لفظاً مضاف، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلاً مفعول بھی۔ منصوب کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے، مفعول بھی منصوب ہوتے ہیں۔ محلاً اس لیے کہ یا ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں۔ المضروب، یہ جو اس میں مفعول کے شروع میں الف لام، یہ بمعنی الذی اس میں موصول ہے، تو الف لام بمعنی الذی اس میں موصول، مضروب اس میں مفعول، غلام مرفوع لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ محلاً اس لیے کہ یہ ہو ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ نائب فاعل ہو گیا، مضروب اس میں مفعول کے لیے۔
اب مضروب اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صلہ ہے الذی، الف لام بمانے الذی اسم موصول کے لیے. اب اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل جاء فعل کے لیے، جاء فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ مثل مضاف کے لیے. اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ سارا خبر ہے اور مبتدا محذوف نکالو مثالہ. مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ سارا خبر بنا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.